السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کا ترجمہ اور تفسیر جاری ساری ہے۔ ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے ہم اپنے 10 رکوعات مکمل کر چکے ہیں۔ ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ بہترین نیکی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا محبوب مال خرچ کرو، سب سے پسندیدہ مال خرچ کرو۔ تو کیا ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، قرآن کی سارے احکامات کی تکمیل کرنے والے تھے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنی محبوب چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے لگے۔ اس میں ہم نے حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھا تھا۔ ان کے پاس ایک کنواں بیرحا کے نام سے تھا جس میں پانی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پانی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ کے اندر تشریف لے کر جاتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اس آیت کے متعلق سنا، فوراً اپنا باغ جو ہے وہ صدقہ کرنے کے لیے آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا کہ میں اپنا بیرحا جو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ میرا مال ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس باغ کے اندر بہت زیادہ فائدے ہیں، عظیم الشان منافع ہیں، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس باغ کو اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دو۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے کو قبول فرما کر اپنے رشتہ داروں کے اندر اس کو تقسیم فرمایا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے اصحاب کے واقعات تھے جو ہم نے پڑھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز بنی اسرائیل کے متعلق ذکر فرمائی کہ یہ لوگ اپنے نبیوں پر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کیا جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم پر اونٹ کا گوشت حرام ہے، ہم پر اونٹ کا دودھ حرام ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی ان پر حرام نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیماری تھی، عرق النساء کا مرض تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دیں تو میں اپنی پسندیدہ خوراک جو اونٹ کا گوشت ہے وہ میں چھوڑ دوں گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ کہیں کہ اونٹ کا گوشت حرام تھا، ہم پہ پہلے سے ہی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو تورات نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ پسند تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، اور اپنی تورات کے اندر اپنے سے احکامات نازل خود ہی سے کر لیتے ہیں، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو حرام فرمایا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک جو حرکت تھی وہ واضح فرمائی کہ کس طرح سے یہ لوگ جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے ہی لوگوں کو، ان کے علماء انہی کے لوگوں کو جو اپنے ہی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے متعلق بیان فرمایا۔ سب سے پہلے بیان فرمایا کہ اس گھر کو بنانے والے کون تھے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام تھے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو پرانی جا کے دیکھیے، اس میں آپ کو تفصیل کے ساتھ پورا واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، وہ چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اس خانہ کعبہ کو بنائیں، لیکن قریش نے کیا کیا، جو اب کا موجود خانہ کعبہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر نہیں بنا ہوا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں اس کو منہدم کر کے دوبارہ بنانا چاہتا ہوں۔ لیکن کیا ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان جو ناواقف ہیں وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گی، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس میں کیا واقعات پیش آئے، مسلمان حکمرانوں نے خانہ کعبہ کے ساتھ کیا جو ہے وہ نعوذ باللہ سلوک کیا، اس کا ہم جو ہے وہ ذکر پچھلی ویڈیو میں نے کیا تھا، اس میں آپ لازمی جا کے دیکھیے گا۔ اسی طرح سے ایک اور معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے جو حج کے اندر جمرات کی رمی کرتے ہوئے جو سب کی آنکھوں کے سامنے واضح معجزہ ہے، لیکن کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین معجزہ ہے جو ساری زندگی قیامت تک جاری رہنے والا ہے، لیکن کیا ہے، بہت کم لوگ اس کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ وہ کیا معجزہ ہے؟ کنکریوں کا معجزہ ہے کہ فرشتے ایسے لوگوں کی کنکریاں اٹھا کر لے جاتے ہیں جو کیا ہیں، جن کا حج قبول ہے، اور جن کا حج قبول نہیں ہوتا تو جمرات نے مینا کے مقام پر ان کی کنکریاں پڑی رہ جاتی ہیں۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، پوری تفصیل پچھلی ویڈیو کے اندر موجود ہے۔ اس سبق کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں کہ اہل کتاب کی سازشوں کے بارے میں۔ یہودی شخص جو ایک تھا، شماس بن قیس، وہ مسلمانوں سے بڑا کینہ رکھتا تھا، ان کے خلاف بغض رکھتا تھا۔ اس نے ایک مجلس میں جو انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کو جب ایک جگہ جمع دیکھا تو بڑا جو ہے وہ اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، بغض پیدا ہوا، بے چین ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں ان دونوں کو الگ کر کے رہوں گا۔ آخر کار اس نے ایک ہیلا کیا، ایک بہانہ کیا، ایک سازش کی کہ میں ان دونوں قبیلے جو اسلام سے پہلے بڑی جنگ کرتے تھے، میں ان کو اسی جو ہے وہ بات سے ورگلاؤں گا کہ تمہارے باپ دادا تو پہلے سے ہی اتنا لڑنے والے تھے، وہ آپس میں جو ہے ان کی لڑائی چل رہی تھی، اور تم لوگ جو ہے وہ اب آپس میں مل جل کر بیٹھے ہوئے ہو۔ تو اس نے کیا کیا، اس طرح کی بات کر دی، اور جو ان کے اشعار تھے جو انہوں نے اپنے فخر میں پڑھے ہوئے تھے، ہر قبیلہ اپنے اشعار پڑھتا ہے اپنے فخر کے لیے، فخری اشعار اپنی
تعریف کرتا ہے تو وہ دوسرے فریق کے سامنے پڑھ دیے، دوسری جماعت کے سامنے پڑھ دیے، جس میں نیچا دکھانا ایک دوسرے کو مقصود تھا۔ تو ہوا کیا کہ آگ بھڑک گئی اور آپس میں جو ہے وہ بحث مباحثہ ہونے لگا، یہاں تک کہ لڑائی کی نوبت پہنچ گئی کہ وقت انہوں نے مقرر کر لیا کہ اس دن ہم جنگ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد تم لوگ پھر سے جہالت کر رہے ہو، تو تم واپس کفر کی طرف جانا چاہتے ہو۔ تو اس کی وجہ سے ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ شیطانی حرکت تھی، اور ان لوگوں نے اس پر توبہ کی اور ایک دوسرے سے گلے مل کر بہت روئے اور جو ہے وہ آپس میں معافی مانگی۔ تو اس کے متعلق قرآن کے اندر آیتیں نازل ہوئیں۔ اسی طرح اس سبق کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ادھر ادھر مت ہونا، جس طرح یہودیوں نے کیا، جس طرح عیسائیوں نے کیا کہ الگ الگ طرف چلے گئے اور جو ہے وہ اپنے دل کی باتیں ماننا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ خود بھی برباد ہو گئے اور اپنی قوموں کو بھی انہوں نے برباد کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کی تعریف فرمائی کہ یہ امت محمدیہ ایسی ہے کہ پہلے امتیں ایسی نہیں آئیں، کہ یہ نیکیوں کی طرف بلانے والی ہے، برائیوں سے روکنے والی ہے۔ چاہے اس امت کا عام انسان ہو، چاہے اس امت کا خاص انسان ہو، وہ سب کیا ہے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، دعوت دینے والے ہیں۔ کوئی رمضان کے متعلق بتا رہا ہے کہ روزے کس طرح سے رکھنے ہیں، کوئی بتا رہا ہے کہ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، اس کے اندر کیا کچھ کرنا ہے۔ تو ہر ایک شخص اس چیز میں لگا ہوا ہے کہ وہ دوسروں کو چھوٹی سے چھوٹی دین کی بات بھی بتاتا ہے، بڑی سے بڑی بات بتانے کے لیے بھی علماء موجود ہیں، اور چھوٹی سے چھوٹی بات بتانے کے لیے بھی لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ تو یہ اس امت کی ایک خصوصیت ہے۔ اسی طرح ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کی کہ دوسروں کو کیا کرتے ہیں کہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ پچھلی قومیں جو نیکی کی طرف بلاتی تھیں اس میں ہم نے درجات پڑھے کہ 3 طرح کے درجات تھے، ہاتھ سے جو ہے وہ برائی کو روکنا، اسی طرح سے اپنی زبان سے روکنا، وہ دل میں برا جاننا۔ لیکن کیا ہے، پچھلی قوموں کے اندر زبان سے برائی روکنا تھی، ہاتھ سے برائی روکنا ان کے اندر نہیں تھی۔ وہ صرف زبان سے لڑ سکتے تھے، یا جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا جہاد کرنے کا، لڑائی کرنے کا، تو انہوں نے کیا کیا، انکار کر دیا۔ یہ اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ جب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دشمنوں سے لڑو، کافروں سے لڑو، تو یہ قوم ایسی ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی حکم کی تکمیل کے لیے کھڑی ہو گئی۔ بنی اسرائیل کی طرح انہوں نے نعوذ باللہ گستاخیاں نہیں کی۔ اس طرح اس سبق کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے چہرے کل قیامت والے دن سیاہ ہوں گے، اور کچھ لوگ ہیں جن کے چہرے سفید ہوں گے۔ اب کون سے وہ لوگ ہیں؟ کیا وہ یہودی ہیں؟ کیا وہ عیسائی ہیں؟ کون سے لوگ ہیں جو سفید چہروں والے ہوں گے اور کون سے لوگ ہیں جو سیاہ چہروں والے ہوں گے؟ تو یہ سب کچھ اس سبق کے اندر ہم جاننے والے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے الذین لوگوں جو آمنوا ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق کا جیسا کہ حق ہے تقاتی ہی، اس سے ڈرنے کا، وا اور لانا تموتن نہ ہرگز تمہیں موت آئے الا مگر، وا اور اس حال میں کہ انتم تم مسلمون مسلمان ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور نہ ہرگز تمہیں موت آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ وا اور اعتصموا، مضبوطی سے پکڑ لو، بحبل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو، جمیعاً اکٹھے، وا اور لانا تفرقوا، جدا جدا ہو جاؤ، وا اور اذکروا، یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت علیکم جو تم پر ہوئی، اس جب کنتم تھے تم اعداء باہم دشمن، فالف تو اس نے الفت ڈال دی بینہ درمیان قلوبکم تمہارے دلوں کے، فاصبحتم چنانچہ تم ہو گئے بنعمتہ اس کے احسان سے اخوانا بھائی بھائی، وا اور کنتم تھے تم علی شفا کنارے پر، حفرۃ من النار آگ کے گھڑے کے، فانقذکم بالآخر اس اللہ نے تمہیں بچا لیا، منہا اس آگ سے، کذالک اس طرح، یبین بیان کرتا اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی اپنی آیتیں، لعلکم شاید کہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ، اور تم مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی اکٹھے اور نہ جدا جدا ہو جاؤ، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی تھی جب تم تھے باہم دشمن، تو اس نے الفت ڈال دی درمیان تمہارے دلوں کے، چنانچہ تم ہو گئے اس کے احسان سے بھائی بھائی، اور تھے تم کنارے پر آگ کے کھڑے کے، بالآخر اللہ نے تمہیں بچایا اس آگ سے، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں شاید کہ تم ہدایت پاؤ، وا اور لتکن چاہیے کہ ہو منکم تم میں سے امتن ایک جماعت، یدعون جو بلائے الی الخیر خیر کی طرف، وا اور یامرون حکم دے بالمعروف اچھے کاموں کا، وا اور ینہون روکے عن المنکر برے کاموں سے، وا اور اولئک یہی
لوگ ہم ہیں المفلحون فلاح پانے والے، اور چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک جماعت جو بلا خیر کی طرف اور حکم دے اچھے کاموں کا اور روکے برے کاموں سے، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ وا اور لانا تکونوا تم ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح جو تفرقوا جدا جدا ہو گئے، وا اور اختلفوا انہوں نے باہم اختلاف کیا، من بعد ما بعد اس کے کہ جاءہم آ گئی ان کے پاس البینات واضح دلائل، وا اولئک یہ لوگ لہم ان کے لیے ہے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب۔ اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو جدا جدا ہو گئے انہوں نے باہم اختلاف کیا بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس واضح دلائل، اور یہ لوگ ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب۔ یوم جس دن تبیض سفید ہوں گے وجوہ کئی چہرے، وا اور تسود سیاہ ہوں گے وجوہ کئی چہرے، فاما پس لیکن الذین وہ لوگ کے اسودت سیاہ ہوں گے وجوہ ان کے چہرے، ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا تھا بعد ایمانکم اپنے ایمان لانے کے، فذوقوا تو اب چکھو العذاب عذاب، بما بسبب اس کے جو کنتم تھے تم تکفرون کفر کیا کرتے۔ جس دن سفید ہوں گے کئی چہرے اور سیاہ ہوں گے کئی چہرے، پس لیکن وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم نے کفر کیا تھا ایمان لانے کے بعد، تو اب تم چکھو عذاب بسبب اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ واما اور بہرحال الذین وہ لوگ ابیضت سفید ہوں گے وجوہ ان کے چہرے، ففی رحمت اللہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک یہ آیات اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا ہم انہیں پڑھتے ہیں علیک آپ پر بالحق کے حق کے ساتھ، وما اور نہیں اللہ یرید ارادہ کرتا ظلم کرنے کا للعالمین تمام جہاں والوں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں جو ہم انہیں پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ، اور نہیں اللہ ارادہ کرتا ظلم کرنے کا جہان والوں پر۔ وا اور للہ اللہ کے لیے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں، وا اور ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، وا اور اللہ اللہ کی طرف ترجعو لوٹائے جاتے ہیں الامور سب معاملات، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب معاملات۔ اللہ یہاں پر ہمارا لفظ بہ لفظ ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سبق کے اندر ہماری کچھ آیتوں کی تفسیر رہ گئی تھی جو ہم اس سبق کے ساتھ ہی کرنے والے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، تو کہ اہل کتاب کیوں تم منکر ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کے روبرو ہے جو کچھ تم کرتے پھرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، کہہ دیجئے کہ اہل کتاب کیوں روکتے ہو اللہ تعالیٰ کے رستے سے، من آمن تبغونہا عوجا، ایمان لانے والوں کو کہ ڈھونڈتے رہو کہ اس میں عیب، وانتم شہداء اور تم اس بات کو خوب جانتے ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم کہا مانو گے بعض اہل کتاب کا تو وہ تمہیں پھیر دیں گے، وہ تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، اور تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو جو کوئی مضبوط پکڑے اللہ تعالیٰ کو تو اس کو ہدایت ہو گئی سیدھے رستے کی طرف۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے فاسد عقیدوں کا ذکر کیا کہ کس طرح سے اپنے اوپر وہ چیزیں حرام کر کے بیٹھے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر حلال کی ہوئی تھی۔ اس طرح سے مسلسل ایک کلام چل رہا تھا، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا ذکر فرمایا، حج کا ذکر بھی فرما دیا۔ اب یہاں دوبارہ سے اہل کتاب سے خطاب ہے جس کا تعلق خصوصاً ایک واقعے کے ساتھ ہے کہ ایک یہودی شماس بن قیس مسلمانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا، ان کے خلاف دل میں بہت بغض رکھتا تھا۔ اس نے ایک مجلس میں انصار کے دو قبیلوں اوس اور خزرج کو ایک جگہ جمع دیکھا تو اس نے حسد کیا، اور یہ حسد کی وجہ سے بے چین ہو گیا اور ان میں تفرقہ ڈالنے کی فکر میں لگ گیا کہ میں کیسے کروں کہ کچھ ایسا داؤ لگاؤں کہ یہ دونوں قبیلے آپس میں جدا ہو جائیں۔ آخر کار یہ تجویز اس نے یہ کی کہ ایک شخص سے کہا کہ ان دونوں قبیلوں میں اسلام سے پہلے بہت بڑی جنگ چل رہی تھی اور اب اسلام لانے کے بعد تم لوگ جو ہے وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے، اس سے پہلے تو تمہارے جو ہے وہ آپس میں باپ داداؤں میں جنگیں چل رہی تھیں، عرصہ دراز تک رہ چکی ہیں۔ اس کے متعلق جو ہے وہ فریقین کے فخریہ جو اشعار ہیں وہ اشعار ان کی مجلس میں پڑھ کے بتا دیے کہ دیکھو تمہارے تو باپ اجداد یہ کہتے تھے یہ کہتے تھے، اس طرح کر کے ان کو آپس میں بھڑکا دیا۔ چنانچہ اشعار کا پڑھنا تھا، فوراً آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھی اور آپس میں جو ہے وہ بات چیت اور بحث مباحثے اور جو ہے وہ لڑائی کا جو ہے وہ ایک طرح سے وقت مقرر کر لیا کہ اب ہم جو ہے وہ باقاعدہ جنگ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کیا اندھیر ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے مسلمان
جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جنہوں نے اللہ پر اسلام لے کر آئے، پھر مسلمان ہونے کے بعد اور باہم اتفاق کرنے کے بعد، مانوس ہونے کے بعد، یہ کیا جہالت ہے کہ آپس میں پھر وہی تلواریں اور جو ہے وہ گھوڑے نکال لیے کہ آپس میں دوبارہ کفر کرنا چاہتے ہو، تم واپس کفر کی طرف لوٹنا چاہتے ہو، اور سمجھایا کہ یہ شیطانی حرکت ہے، ایک دوسرے کے گلے لگ کر وہ آپس میں بہت روئے اور انہوں نے جو ہے وہ توبہ کر لی۔ پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی کہ اہل کتاب اللہ تعالیٰ کے کلام سے تو منکر ہو چکے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ سچ بات کو جھوٹ بنا کے بتا دیا، دوسرے لوگوں کو بھی جو ایک جماعت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والی ہے اس کو بھی خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو، تمہارا رسول بیچ میں، وہ رسول جو تمہیں صحیح طرف بلانے والا ہے، اور اسی رسول کی بدولت وہ واپس جو ہے وہ ایمان کی طرف اور صحیح دین کی طرف واپس آ گئے، ورنہ پھر کیا تھا، ان کے اندر جنگ اور جدال شروع ہوتا، شیطان کی تدبیریں ہوتی، اور پھر کیا ہوتا، وہ ایمان سے خارج ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو ہدایت کے رستے کو مضبوط پکڑ لے گا تو وہی صحیح رستہ ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ کا رستہ ہے، تو اسی رستے کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنا چاہیے، اور ایسے حال میں تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، یعنی مسلمان ہونے کی حالت میں ہی تمہیں موت آئے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور مضبوط پکڑو رسی اللہ تعالیٰ کی سب مل کر، ولا تفرقوا، اور پھوٹ نہ ڈالو، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ کا احسان اپنے اوپر، اذ کنتم اعداء، کیا تھے جب تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، تمہارے دلوں کو آپس میں محبت ڈال دی، مانوس کر دیا، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ اب تم اس کے فضل سے، اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، کہ تم کیا تھے، آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے کہ کفر کی وجہ سے آگ میں گرنے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، فانقذکم منہا، پھر اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی، کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر تم پر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ تو یہ جو انصار کی قوم تھی جن کو اہل کتاب کے ایک شخص نے گمراہ کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ پہلے تم لوگ کے آپس میں لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی بدولت، اسلام کی بدولت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت آپس میں بھائی بھائی کر دیا، ورنہ تم کفر کی حالت میں عذاب کے اندر جانے والے تھے، جہنم میں جانے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ پھر آگے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ چاہیے کہ رہے تم میں سے ایک جماعت جو بلاتی رہے نیک کاموں کی طرف اور حکم کرتی رہے بھلائی کی طرف اور نیک کاموں کی طرف، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برے کاموں سے روکتی رہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے کیا کیا، تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا بعد اس کی کہ ان کے پاس ہدایت آ چکی، نشانیاں آ چکی، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا قیامت والے دن عذاب ہوگا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک ایسی جماعت لوگوں میں سے بنی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی اور برائیوں سے بچنے کی جو ہے وہ باتیں بتاتی رہے کہ برائیوں سے کیسے بچنا ہے اور نیکی کے کام کون کون سے ہیں، کیا ہیں، اخلاق کیسے ہیں، نماز کس طرح پڑھنی ہے، ساری چیزیں جو ہے وہ بتائے۔ ایک ایسی جماعت کھڑی ہو جائے جو لوگوں کو دین کی باتیں سکھلائے اور گناہوں سے اور گناہ کے کاموں سے بچانے کی طرف جو ہے وہ توجہ دے۔ اب علماء بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر، اور ایک عام مسلمان اس کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو اچھے اور برے کام کی تلقین کرے، لیکن اس کے اندر یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ وہ شخص کام یہ کرے گا جس کو اس چیز کا پورا صحیح علم ہو، جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ صحیح کیا ہے، اصلاح امت کس طرح سے کرنی ہے، کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے، اور نیک کام کیا ہے، مسئلے کا صحیح سے پتہ ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو علم نہیں ہوتا اور وہ دعوت و تبلیغ کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ خود وہ شخص جانتا نہیں ہے اور دوسروں کو ناواقفیت کی وجہ سے وہ ایسا مسئلہ بتا دیتا ہے جو سرے سے جائز ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ اگر کسی شخص کو معلوم نہیں ہے اور وہ مسئلے کو نہیں جانتا تو وہ کیا ہے، لوگوں کو پھر مسئلے نہ بتائے۔
وہ لوگوں کے جو ہے وہ اصلاح کی نیت سے آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں نماز پڑھے، یہ کرے وہ کرے، لیکن اس میں بھی کوئی طریقہ کار اور پہلو ہوتے ہیں. آپ کسی کو جا کے منہ پہ نہیں کہہ سکتے جاؤ تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، اس طرح سے نہیں ہوتا. ایک جو ہے وہ حکمت ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایک انسان کو کہا جاتا ہے. اسی طرح ایک مسلمان جب لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، تو اس کے اوپر 3 چیزیں لاگو ہوتی ہیں. یا تو جب وہ اس برائی سے روکے گا تو اس کو ہاتھ سے برائی کو روکے گا. اپنے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ ہاتھ سے روکے گا، لوگوں کی صلح کروائے گا، تو اس طرح سے وہ برائی کو ختم کرے گا. دوسرا درجہ ایک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی زبان سے لوگوں کو جو ہے وہ روکے، لوگ جیسا کہ علماء اکرام کر رہے ہیں. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر اس کو برا جانا جائے. اور آخری درجہ، سب سے کمزور ایمان کا درجہ یہی آتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر وہ اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روک دے، اگر وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو اپنے دل میں اس کو برا جانے. اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. تو ایک مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی جگہ گناہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روکے. ہاتھوں سے نہیں روک سکتا، زبان سے روکے، اور زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں تو کم از کم برا سمجھے اور اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں سے چلا جائے. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن سفید ہوں گے بعض چہرے اور سیاہ ہوں گے بعض چہرے. واما الذین اسودت وجوہہم، بہرحال کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے. اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہا جائے گا کیا تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد. وذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب عذاب کا مزہ چکھو جو تم کفر کیا کرتے تھے. واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ وہم فیہا خالدون، کہ اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ حکم ہے، یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر، تمام جہانوں کے لوگوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹ کر جاتے ہیں. اب یہاں پر فرمایا کہ کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. یعنی سفیدی سے مراد جو ہے وہ نور ہوگا، ایمان کا نور جو ہے وہ ان کے چہروں پر نورانی چہرے ہوں گے، روشن چہرے ہوں گے اور وہ خوش ہوں گے. تو یہاں پر یہ مراد ہے. اور سیاہی سے مراد یعنی کفر کی سیاہی سے ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر جو ہے وہ ظلمت، اندھیرا چھایا ہوگا اور وہ جو ہے وہ پریشان ہوں گے اپنے فسق و فجور کی وجہ سے. اب یہ کن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے؟ تو اس میں آتا ہے کہ جو لوگ اہل سنت ہیں، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی تمام باتوں پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن میں جو نازل ہوا، حدیث میں جو نازل ہوا، ان سب پر باتوں پر عمل کرنے والے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ ان کے چہرے جو ہے وہ سفید ہوں گے. یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اسی طرح بعض نے فرمایا کہ مہاجرین کے چہرے، انصار کے چہرے جو ہے وہ سفید ہوں گے، اور بنی قریظہ اور بنی نذیر کے چہرے سیاہ ہوں گے. وہی لوگ ہیں بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ یہودی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پناہ دی ہوئی تھی. تو ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے. اسی طرح سفیدی کا مطلب کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے. سفید کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کے چہرے سفید ہوں گے، جو کفر کرنے والے ہیں چاہے اہل کتاب ہوں، چاہے کسی بھی قوم سے ان کا تعلق ہو، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. یہاں پر الگ الگ کر کے بعض نے اپنے صحابہ کا الگ قول آتے، کسی نے صحابہ نے کہا اہل کتاب ہے، کسی نے کہا عیسائی ہیں، کسی نے کہا یہودی ہیں. تو وہ مطلب وہی ہے سب کا کہ سارے جو کفر کرنے والے ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، مخلصین مسلمان ہیں، ان کے چہرے جو ہیں وہ سفید ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے، اور یہ رحمت عارضی نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. اور جو لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، جنہوں نے کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو اب عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان سے کہیں کہ اب چکھو جو کچھ تم نے اعمال کیے تھے، دنیا میں مزے کر لیے، لیکن اب تمہارے لیے جو ہے وہ عذاب ہے. پھر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، یہ آیتیں ان سب کا مقصد آپ تلاوت کرنے کا، آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کا، وحی نازل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ٹھیک ٹھیک باتیں پہنچ جائیں. کہ ایمان والوں کو بتا دو کہ یہ کام کرنے ہیں، کفر جو اختیار کیے ہوئے ہیں ان کو بتا دو کہ تمہارا انجام یہ ہونے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو اس نے کمائی ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور تمام کام، سب معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے.
الحمدللہ یہاں پر آج کا ہمارا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گیا، اور امید ہے کہ ترجمہ اور تفسیر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔